ترکو من جنات و عیون، تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا، وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور نفیس مکان، و نعمت کانوا فیہا فاکہین، اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، کذالک اورثناہا قوما آخرین، قوما آخرین۔ اسی طرح ہوا، اسی طرح اور ہم نے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ عزیز طلبہ، یہ قوم فرعون غرق ہو گئی، اور اس کے بعد کیا بنا، ان آیات میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا میں نے کہ فرعون ساری فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی طرف دوڑ پڑا، اور پیچھے کی فکر اس نے نہیں کی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا میرے ساتھ ہونا کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ بنا، اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت بن گیا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے۔ دیکھنا، پہلے آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو سرزمین مصر تھی بڑی ڈیولپ تھی، اور اس میں بہنے والا دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اور صرف دریا ہی نہیں، جب اتنا بڑا دریا بہہ سکتا ہے تو اس میں کتنے چشمے پھوٹتے ہوں گے، کیونکہ یہ جو دریا بنتے ہیں یہ چشموں سے بنتے ہیں، تو بہت سے چشمے الگ الگ راستہ بھی رکھتے ہیں، جس سے چھوٹی چھوٹی ندیاں بنتی ہیں، اور ان ندیوں سے پھر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، کھیتیاں اگائی جاتی ہیں، باغ بنتے ہیں۔ آپ اگر شمالی علاقہ جات کشمیر اور گلیات میں جا کر دیکھیں تو وہاں آپ کو کتنا سبزہ ملے گا، وہاں کی آب و ہوا آپ کو کتنی زیادہ بدلی ہوئی ملے گی، تو وہ اس لیے کہ وہاں کا جو آبی نظام ہے وہ بڑا منفرد ہے، بغیر کثافت کے پانی اور بغیر کھادوں کے زمین، اور بالکل فریش فضا، جس کی وجہ سے وہاں کی فصلات بہت بہترین ہوتی۔ اور پنجاب میں جب پہاڑی علاقوں سے کوئی فصل آتی ہے تو وہ بڑی اندازے سے منفرد ہوتی ہے، دیکھنے میں ہی وہ الگ سے لگتی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی دوسروں سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو جانور ہیں، جیسے گائے ہے، جیسے بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، یہ وہاں علاقہ جات میں سر عام چرتی ہیں،
سارا دن جنگل میں پھرتی ہیں اور چشموں کا پانی پینا، طرح طرح کی گھاس کھانا، تو وہ جو تیاری ان کی ہوتی ہے نا، وہ عام علاقوں کی نسبت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ان کا دودھ اور ان کا گوشت کھانے میں بہت زیادہ لذیذ اور طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ان علاقوں پر بڑی مہربانی ہے کہ ان کو ابھی تک اتنی آلودگی ہونے کے باوجود صاف ستھرا رہنے کے لیے ماحول ملا ہوا ہے۔ اور آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو کس قدر جو ہے وہ پیارا ماحول ہوگا جب یہ قرآن میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے باغات چھوڑ دیے، اور باغات جو ہیں ان پر اور لوگوں نے آ کر قبضہ کر لیا، اسی طرح چشموں پہ قبضہ ہو گیا، اور اسی طرح نفیس مکان پیارے پیارے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مصر کی تہذیب ہے یہ بڑی سویلائزڈ ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ابھی تک بندہ دیکھ کر دم بخود ہو جاتا ہے کہ اس وقت جب وسائل نہیں تھے کیسے اس کو تیار کیا گیا۔ تو بڑے بڑے محلات اور زبردست قسم کے نقش و نگار والے مکانات، اور جو ہے وہ بہترین لوکیشن کے حامل جو ہے وہ وہاں کا ان کے لیے رہنے کی جگہ، تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی زبردست تھی۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سینکڑوں سالوں کے بعد اس طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، تہذیب آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ گئے، اور وہ چیزیں جس پہ وہ آرام کرتے تھے، عیش کرتے تھے، سکون کرتے تھے، وہ بھی پڑی رہ گئیں۔ اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا، دوسرے لوگوں کو۔ اب دیکھیں کہ کون تھا اور کون رہ رہا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پھر ان پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین کو رونا آیا، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی ذات میں بڑا بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے، اور ایسے وہ رہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو یہاں گزارا ہی نہیں ہو سکتا، بڑے فخر اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ لوگ بھی ان کی بامر مجبوری عزت کرتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی شان میں نظمیں بنائی جاتی ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں، آگے پیچھے ان کو پروٹوکول ملتا ہے، لیکن اندر سے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے باہر سے اقتدار، ایک ہوتا ہے اندر سے اقتدار۔ انبیاء کرام صلحاء بزرگان انہوں نے لوگوں کے دل میں حکومتیں کی ہیں، اور یہ جو بادشاہ ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے ظاہری طور پر حکمران تھے، اور اندر سے لوگ ان کو کوئی بیٹے نہیں دیتے تھے، لیکن مجبوری کے ساتھ رہ رہے ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا کہ اتنی بڑی سلطنت کے اتنا بڑا بادشاہ، اس کے بڑی طاقت والے فوج کے ارکان، افسران،
وزراء سارے جو ہے غرق ہو گئے، اور ہونا تو چاہیے تھا نا پورے ملک میں کہرام برپا ہو جاتا، اور ایسے جو ہے وہ افسردگی ہو جاتی، تازیے نکلتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ جس طرح روٹین تھی اسی طرح رہا۔ ممکن طور پر بہت سے لوگ اس سے خوش ہو گئے ہوں، بہت سے لوگوں کو اس انقلاب کا فائدہ ہو گیا ہو، بہت سے لوگ ناجائز طور پر جیلوں میں بند ہوں، بہت سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، اور ان کے جو حکومتی کرندے ہیں وہ تنگ کرتے ہوں۔ تو جب یہ انقلاب آیا وہ لوگ غرق ہو گئے، تو لوگوں نے سکون کا سانس بھی لیا، اور تبدیلی جو آئی لوگوں نے اس کو خوش دلی سے قبول کیا۔ من فرعون انہ کان عالیم من المسرفین، یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ عزیز طلباء، یہ دیکھیں کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے نا تو انتہائی ناتواں ہوتا ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم سے زیادہ سردی لگ گئی تب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسی چیز اندر چلے گئی جو اس کی جسم کے مطابق نہیں ہے تب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں اور مسائل بنتے ہیں، اور بڑے ہی مراحل سے گزر کر انسان جوان ہوتا ہے۔ ماؤں کا کردار کیوں اہم گنا گیا ہے؟ ماؤں کو اتنی عظمت دین میں کیوں دی گئی ہے کہ وہ بچہ جو اس وقت بالکل ہی نحیف ہوتا ہے، ماں اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے، پوری پوری رات وہ جاگتی ہے، اور ہر اس کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر خواہش چھوڑ کر اس کی آبیاری وہ کرتی ہے ماں۔ اور انسان کی جب پیدا ہوتا ہے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ایک عرصہ تک اس کو سپورٹ ملتی ہے والدین کی طرف سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، تو اس طرح پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر جا کر وہ کہے کہ میں ہی ہوں۔ اپنی پیدائش کے عمل کو وہ بھول جاتا ہے اور باتیں اس کی سننے والی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو نا اس جگہ پہ لے جانا چاہیے کہ جب ہماری حیثیت جو ہے وہ زیرو پہ تھی، ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں تو زمین پہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہونا آتا تھا، اور بعد میں ہم اتنے بڑھ بڑھ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو سمجھنا ہے نا، یہ اصل میں جو ہے وہ بربادی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنی ڈومین سے نکلنا، اپنے سرکل سے نکلنا، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، دوسروں کو ادنا تصور کرنا، اور ایسے ناک چڑھانا، اور جو ہے وہ کسی کو خاطر میں نہ لانا، اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اور ہر وقت جو ہے وہ فخر میں
دوسروں سے نفرت کرتے رہنا، یہ تکبر ہے۔ تو انسان جتنا اپنے آپ کو بچھا کے رکھے گا نا، اتنا ہی زیادہ اس کو انعام اور اکرام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی یہ جو پھلدار درخت ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ جتنے پھلدار درخت ہیں، اس کے موٹے ٹہنے بھی ہوتے ہیں، اس کے موٹے تنے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پھل کن کو لگتا ہے؟ جو بالکل ناتواں تنے ہوتے ہیں نا، ہلکے ہلکے سے، ان کو پھل لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا انعام جو ہے وہ نرم خو شخص کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم خو انسان کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بات کرتے وقت جو ہے نا، ایک تو اپنا لہجہ جو ہے وہ نرم رکھا جائے، دوسرا آواز میں ملائمت رکھی جائے، اور جس سے مخاطب ہیں اس کو بھی پورا احترام دیا جائے۔ کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ لیول پہ رہیں گے نا، اپنے آپ کو سسٹم میں رکھیں گے، دوسروں کو موقع دیں گے بات کرنے کا اور اپنی بات منوانے کا، اتنی زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں۔ پتہ آپ کو زندگی خوشگواری جو ہے وہ حاصل کرنا پڑتی ہے۔ ذرا سا بندہ اپنے آپ کو نا آگے بڑھائے نا، آؤٹ آف ٹرن ہو جائے، تو اس کی زندگی کی ساری خوشگواریت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو فرعون تھا نا، وہ سرکش تھا۔ سرکش کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو روندنے والا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنے والا، مالک کی عبودیت نہ کرنے والا، اور خود مالک بننے کی کوشش میں رہنا۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے وہ ہاتھ سے نکلا ہوا تھا، وہ جو ہے ہر چیز کو چیلنج کرتا تھا، اور جو ہے وہ دوسروں کی تحقیر کرتا تھا۔ تو یہ جو اس کی خصلتیں تھیں، یہ اللہ کو ناپسند تھی۔ لیکن اللہ کا یہ انداز ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ ضرور ضرور موقع دیتا ہے۔ اور یقین کریں یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو بھی موقع دے دیتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو شوٹ کر دے۔ اس لیے جو ہے اللہ کی ہمیشہ پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ کہتے ہیں بے آواز ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔